إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ ہماری تخلیق سے پہلے اللہ پاک دو مخلوقات ذی شعور پیدا فرما چکا تھا، ایک فرشتے جن میں خیر ہی خیر تھی، کوئی برائی نہیں تھی، کوئی عیب نہیں تھا، دوسرے جنات جن کا شر غالب تھا۔ جب اللہ پاک نے انسان کو زمین پر اپنا نمائندہ بنانے کا اعلان کیا تو فرشتوں نے ایک بڑا منطقی سوال کیا، یعنی جو بھی سوچنے والا ہے اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں پیدا کر چکا ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یعنی ہم جیسی ایک ایسی کامل مکمل مخلوق تو پیدا فرما چکا ہے جو ہر وقت سوائے تیری تسبیح و تحمید کے اور کچھ کرتی نہیں، تو اس کے بعد کوئی نئی چیز پیدا کرنا یہ سمجھ نہیں لگتی، یا تو ہمارے اندر کوئی عیب ہے اور جو آپ پیدا کریں گے اس میں وہ عیب نہیں ہوگا، اور اگر ہم مکمل ہیں تو ہمارے بعد تو پھر کسی کو پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی جو فرشتوں کی خوبی تھی وہ خوبی ان کا عیب بھی تھی اپنی ذات میں، ان کا کوئی مخالف نہیں تھا، جو مخالف تھا اس کی ان تک اپروچ نہیں تھی، وہ اس کو ہیک نہیں کر سکتے تھے، یعنی ان کی تسبیح و تحمید اور ان کی خوبی کسی امتحان سے گزرنے کے قابل نہیں تھی۔ اللہ پاک ایک ایسی مخلوق لے کر آیا جس میں شیطانوں کی شیطانت بھی موجود تھی اور جس کے اندر فرشتوں کی معصومیت بھی موجود ہے، یعنی دونوں ورژن اکٹھے کر دیے اللہ پاک نے انسان کے اندر، فرشتے بنائے، پھر شیاطین بنائے، پھر ایسی مخلوق بنائے جس میں ملکیت بھی ہے
اور شیطانیت بھی ہے۔ اب یہاں اصل میں دونوں کا امتحان ہے۔ فرشتوں کو کسی چیز سے محبت نہیں ہے، نہ سونے سے، نہ چاندی سے، نہ ان کی کوئی اولاد، نہ کوئی بیوی، نہ اسے چھوڑنے کا تقاضا، نہ انہوں نے روزی کمانی ہے، نہ مکینک بننا ہے، نہ درزی بننا ہے، نہ تندور پہ کام کرنا ہے کہ ان کا امتحان ہو کہ تندور چھوڑ کے نماز پڑھنے آئے گا، دکان چھوڑ کے نماز پڑھنے آئے گا۔ تو وہ اکیلے دوڑ کر پہلے نمبر پر آنے والی بات ہے۔ ہمارے اندر یہ دونوں چیزیں جمع کر کے ہمیں امتحان میں مبتلا کر دیے گا۔ اگر ہم اس امتحان کو پاس کر لیں تو ہم فرشتوں سے افضل مخلوق ہیں، آگے کی چیز ہیں، اور اگر ہم اس میں فیل ہو جائیں تو پھر شیطان سے بھی گئے گزرے ہیں، اسفل سافلین۔ امتحان یہ ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت اللہ نے ڈالی ہے بائی ڈیفالٹ۔ یہ ڈیفالٹ سیٹنگز میں سے یہ ہمارا عیب نہیں ہے، ہماری تخلیق کا حصہ ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفسوں کے اندر، جیوں کے اندر، جانوں کے اندر، بندوں کے اندر لالچ رکھی گئی ہے۔ اس لیے رکھی گئی ہے تو اس لالچ کے نتیجے میں ہی دنیا کا نظام چلتا ہے۔ آپ کو پیسے کی لالچ ہے تو آپ ماں باپ بہن بھائی دوست سنگی علاقہ گلیاں محلے اپنا ماضی چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوں۔ یہاں کون لے کر آیا آپ کو؟ درہم دینار کی ضرورت ہے، لالچ ہے نا۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جن کے لیے آپ کو یہ قربانی دینی پڑی ہے، فرشتوں کے یہ رشتے نہیں، لہذا قربانی کا تقاضا بھی نہیں۔ یہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ جو ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ کہا گیا کہ اگر میاں بیوی میں چپکلش ہو جائے گزارا ممکن نہیں ہے، تو بیوی کو کہا کہ تم اسے لالچ دو کہ میں اقمیر چھوڑ دوں گی تو وہ چھوڑ دے گا، تم خلا لے لو۔ یہ خلا کے پس منظر میں یہ بات کہی گئی کہ لالچی ہوتا ہے بندہ، نیک ہو یا بد، لالچ اس کے اندر ہوتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ تم میری دو بیٹیوں میں سے کسی ایک سے نکاح کر لو، اس شرط پر کہ تم میری 8 سال خدمت کرو گے۔ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ تو اگر 6 سال بھی کرے گا تو کوئی بات نہیں، فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ۔ مائدہ 8 کا ہے، تو 10 پورے کر دے تو یہ تیری مہربانی، میری طرف سے کوئی جبر نہیں۔ اپنا فائدہ سوچا نا انہوں نے، یہ فائدہ انسان کے اندر رکھا گیا، اس کی لالچ بائی ڈیفالٹ، عیب نہیں ہے۔ وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری محبتیں، بیوی بچوں کی، مال دولت کی، بڑے گھروں کی، سونے چاندی کے ڈھیروں کی، گاڑیوں اور پلازوں کی، گھوڑوں اور مویشیوں کی، یہ ساری زُيِّنَ، چپڑی ایسے نہیں باہر سے، یہ ڈرل کر کے کھبوئی گئی ہیں اندر۔ اسی کے نتیجے میں بندے کو جنت کی بھی لالچ ہے، وہ یہاں کا محل قربان کرتا ہے، یہاں کی کوٹھی بیچ کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں اسے کوئی اور کہیں اور ملنے کی لالچ ہے، توقع ہے، امید ہے۔ اسی پہ بزنس ہوتا ہے نا۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والوں میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں؟ یہ تجارت ہے، اللہ کے ساتھ تجارت، بندوں کے ساتھ تجارت۔
تو یہ مزین کی گئی ہیں، اس لیے ہم کماتے ہیں بچاتے ہیں، جب بچ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس میں سے اتنا نکالو، امتحان، کمانا بھی امتحان، بچانا بھی امتحان، پھر اس میں سے نکالنا بھی امتحان۔ یہ کام فرشتوں سے نہیں ہونے والا۔ انسان کے اندر تسبیح و تحمید بھی رکھی گئی ہے فرشتوں والی، نماز کس لیے؟ اسی کام کے لیے، ساری تسبیح ہے شروع ہونے سے آخر تک، فرشتوں والا کام بھی، وہ بھی فنکشن ہمارے اندر موجود ہے۔ جیسے کوئی ریسٹورینٹ بناتا ہے تو اس میں پھر بعد میں بلدیہ میں مزید پیسے دے کے لائسنس میں ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایکسٹرا ایڈ کرواتا ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں تو بس آپ نے دکان ڈال لی ہے تو کچھ بھی بیچ سکتے ہیں آپ اس میں۔ یہاں آپ کا اگر ہوٹل ہے تو اس میں آپ مٹھائی نہیں رکھ سکتے، مٹھائی کے لیے آپ کو الگ سے نشاط جو ہے وہ ایڈ کروانی پڑتی ہے، اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کوئی اور چیز رکھنا چاہتے ہیں، اس کی بھی الگ سے پیسے، ایک لائسنس کے اندر 3-4 لائسنس ہو جائیں گے ایکٹیویٹیز کے ساتھ۔ تو انسان کے اندر شیطانیت والی بھی ہیں، یہ شیطان بننے پہ آئے تو شیطان بھی کان پکڑے، پناہ مانگے اس سے۔ اور اس کی اگر وہ فرشتوں والی جو ایپ ہے اگر وہ ایکٹیویٹ ہو تو فرشتے بھی اس پر فخر کریں، ہاں واقعتاً ہو جاتا ہے نا کہ اللہ پاک فرشتوں کو بلا کے کہتا دیکھو اس کام کے لیے میں نے بنایا تھا، اور وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں واقعتاً جو اس میں ہے وہ ہم میں نہیں ہے۔ محبتیں ڈالی گئیں، پھر غیب میں رہتے ہوئے دیکھا نہیں ہم نے، دیکھ لیں گے تو ایمان قبول نہیں ہوگا، قیامت کے دن دعائیاں دیں گے کافر ایمان کی، ہاتھ کھڑے کر کر کے الہ الہ کے کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ کہا ہم نے ایمان کا کہا ہی نہیں ہے تمہیں، جب کہا تھا تب تم لائے نہیں تھے، اب ہم کہہ ہی نہیں رہے۔ دیکھی ہوئی چیز پر ایمان لانا کیا بات ہوئی بھائی؟ قدر تو غیب کی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ یہ فتح، پردہ چاک کر دینا، کھول دینا، یہ راز سے پردہ کب اٹھے گا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ، ان سے کہو کہ پردہ اٹھ گیا تو کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ وہ بڑی ہمارے ہاں مثال دی جاتی ہے نا کہ وہ بہلول تھا، ایک کردار ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ریت کے گروندے بنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جی جنت میں محل لے لیں، جنت میں محل لے لیں، جنت میں محل لے لیں۔ تو ملکہ زبیدہ جو تھی ہارون الرشید کی بیوی، وہ گئی اور اس نے کہا کہ جی میرے لیے ایک بک کر دیں، اور اس میں 1 درہم نکال کے اسے دیتا۔ پوچھا کتنے کا؟ 1 درہم کی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے وہ درہم پکڑا، اور اس کے پاس کوئی فقیر بچے بیٹھے ہوئے تھے، یتیم تھے، لاوارث تھے، اس نے پکڑ کے ان کو پکڑا دیا کہ جاؤ جا کے روٹی دے کے کھاؤ۔ رات کو ملکہ نے اس نے بادشاہ بتایا اس کو، ہارون کو اس طرح سے آج قصہ ہوا ہے۔ ہارون سن کے چپ ہو گیا، لیکن رات اس نے خواب دیکھا، ہارون نے خواب دیکھا، بہت خوبصورت ایک محل ہے جس پہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے کوشش کی کہ اندر سے اس کو اندر جائے اور دیکھے اندر سے کیسا، تو اس کا کہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ زبیدہ کا ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے زبیدہ سے پوچھا کہ بھئی وہ میں نے رات کو اس طرح خواب دیکھا ہے کہ بہت خوبصورت محل دیکھا ہے، تمہارا نام لکھا ہوا تھا، مجھے اس میں جانے نہیں دیا گیا۔
تو زبیدہ ہنس پڑی، کہنے لگی اس کا مطلب ہے کہ اس نے واقعی سچ ہی کہا تھا۔ کس نے کہا؟ بہلول نے۔ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا 1 درہم کے بدلے جنت لے لو، اس میں جنت میں محل لے لو۔ تو اب یہ بھی گئے، ایک چکر پاس سے لگایا، اس نے کوئی توجہ نہیں دی بہلول نے، دوسرا چکر لگایا، پھر تیسرے چکر میں پاس چلے گئے۔ کہا یار آج وہ محل نہیں بیچ رہے کل جو تم نے بیچے تھے؟ کہ بیچ رہا ہوں۔ میں نے کہا کتنے کا؟ اس نے کہا تمہاری آدھی بادشاہی کے خزانے کا جو ہے وہ آدھا خزانہ لگتا ہے تمہاری بادشاہی کا۔ اس نے کہا کل تو 1 درہم کا بیچ رہے تھے آپ، زبیدہ کو 1 درہم کا دیا، میرے لیے وہ آدھا خزانہ۔ کہا زبیدہ نے بغیر دیکھے لیا تھا، تو دیکھ کر آیا ہے، دیکھ لو گے تو پھر تو تم سب کچھ دو گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر ظالموں کے لیے زمین اور اس سے ایسا ہی مزید بھی ہو ان کے پاس، اور سونا ہو، اور وہ فدیے میں دینا چاہیں وہاں، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ لِيَفْتَدُوا بِهِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھ لیے، اب قبول نہیں ہوگا۔ تو بن دیکھے، اس لیے قرآن حکیم کی جب ابتدا ہوئی تو اس میں یہ شرط، پہلی شرط رکھی گئی، اہدنا الصراط المستقیم کا جواب دیا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے وہ کتاب جس میں ہدایت ہے جو تم نے مانگی ہے، وہ اس کتاب کے اندر ہے، یہ متقین کے لیے گائیڈنس ہے، گائیڈ بک ہے، جو اللہ کی حدیں توڑنے سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس میں تمام رولز اینڈ ریگولیشنز ڈال دیے گئے ہیں جن کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ وہ متقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے، blessed are those who haven't seen and yet believe، نہیں دیکھا پھر بھی تو نے جو دکھ دیے وہ خوشی سے لیے، تجھ کو دیکھا نہیں پھر بھی سجدے کیے، اس کی ویلیو ہے۔ ہماری دوری اصل میں ہمارا قرب ہے، فرشتوں کا قرب ان کی دوری ہے، یعنی یہ ہمارا کریڈٹ ہے کہ ہم دور رہ کے اس سے محبت کرتے ہیں، اس پہ اعتماد کرتے ہیں، اس پہ یقین کرتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت یقین مانگتی ہے، ایمان سے کام نہیں چلتا، صرف وہ یقین کی حد تک ہونا چاہیے، وہ یقین جو ہمیں اپنے ملک کے ساتھ ہے، دیگر ممالک پہ ہمارا ایمان کہ ہیں، اپنے وطن پہ یقین، لہذا ہم سب کچھ وہاں کھپا دیتے ہیں، ہر بہترین چیز وہاں بیچتے ہیں، گزارے والی یہاں رکھتے ہیں کہ یہاں ہم ٹیمپریری ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے ہمارا دی اینڈ یہیں لکھا ہو، ٹیمپریری نہ ہو، یہاں سے صندوق جائے، سیٹ پہ بیٹھ کے نہیں، سامان والے حصے میں، اور وہاں بھی سیدھا قبرستان لے جائیں، کوٹھی میں رکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ موت برحق ہے، کفن میں شک ہے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جن کے جہاز پھٹ گئے، جہاز ملے ہی نہیں، کہاں گرے، آج کل کے دور میں نہیں ملے، کہاں گئے۔ تو آخرت پر یقین۔ اب مال دیا، جس کو دیا ہے اس کا بھی امتحان ہے، جس کو نہیں دیا اس کا بھی امتحان ہے، یہ فائنل سٹیج نہیں ہے۔ اس مال کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے، اپنے مرنے سے پہلے آگے بھیجنا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ،
اپنے آگے بھی کچھ بھیجو. اس دن انسان کہے گا یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان کو ہوش آ جائے گی، نصیحت آ جائے گی، یاد آ جائے گی، لیکن اس یاد کا فائدہ کیا ہوگا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے قدم تو آگے بھیجا ہوتا. قدم اسی لیے کہتے ہیں جو سٹیپ آگے آپ لیتے ہیں اس کو قدم کہتے ہیں. قدم تو لحیاتی، میں نے آگے بھیجا ہوتا، جس کو آپ جدام کہتے ہیں نا، اصل میں قدام ہے، کیونکہ یہ قاف کو جیم بھی بولتے ہیں لہذا اس کو جدام کہتے ہیں، آگے. قدم تو لحیاتی، موت کے لیے نہیں. ہم کہتے ہیں موت کا سامان، موت کا سامان نہیں، زندگی کا سامان. موت تو ایک وقفہ ہے. جیسے آپ یہاں سے اڑتے ہیں اور پاکستان 2.5 پونے 3 گھنٹے میں آپ پہنچتے ہیں، یہ موت وہ 2.5 3 گھنٹے ہیں. پھر آگے دوسرا آپ کا اسٹیشن ہے. ساغر صدیقی نے کہا نا کہ عدم کے مسافروں ہوشیار، یعنی تم تو کہتے ہو نا ہم ختم ہونے جا رہے ہیں، مٹی ہونے جا رہے ہیں. عدم کے مسافروں ہوشیار، فاسن یور سیٹ بیلٹ. راہ میں زندگی کھڑی ہوگی اور وہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی، انفائنائٹ، دائمی، کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ 60-70 سال کی ہے، اس کے بارے میں تو کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ مثال دیتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان کا خلا اگر سرسوں کے دانوں سے بھر دیا جائے اور 500 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، یہ دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. اس زندگی کی یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن انسان کو پتہ چلے گا ہو اصل زندگی تو یہ ہے. اللہ پاک فرماتا یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی طرح ختم ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ حیات ہے نا، اور وہ حیوان اصل زندگی، مسلسل زندگی جس میں پھر وقفہ کوئی نہیں، وہ خریدنی ہے. اسی دنیا کی زندگی سے اولاد بھی پالنی ہے، حلال سے پالنی ہے، اور آخرت بھی خریدنی ہے. جتنا تمہارے پاس تھوڑا ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا ریٹ زیادہ ہے. یعنی غریب بھی یہ نہ کہے کہ میں غریب ہوں جی میں کیسے خریدوں گا. غریب کے 1 درہم کا شاید کسی کے 1 کروڑ روپے کے برابر ریٹ لگے. یہ ریٹ الگ ہے. عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوتے معبد میں، چندے کا باکس رکھا ہوا تھا، تو وہ لوگ ڈال رہے تھے، بڑی بڑی اماؤنٹ آ کے ڈال رہے تھے. عصر کے وقت ایک خاتون آئی اور اس نے اپنی جیب میں سے ایک سکہ نکالا روپے کا، وہ جو تھا اس درہم کا، اور اس کو صاف کر کے اس نے تو ڈبے میں ڈالا. عیسیٰ علیہ السلام وجد میں آ گئے، فرمایا یہ بڑھیا نمبر لے گئی. صبح سے لے کر اس وقت تک جتنا بھی لوگوں نے ڈالا ہے یہ ان سب سے زیادہ کما گئی ہے، اس کے درہم کا اس سے زیادہ ریٹ لگا ہے. تو حواریوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دوسروں نے جیب سے دیا، اس نے پیٹ میں سے دیا، پیٹ میں سے نکالا ہے. یہ بھوکی ہے، اس درہم کی روٹی بھی کھا سکتی تھی مگر اس نے اللہ کو ترجیح دی، لہذا ریٹ الگ الگ ہے اس کا. جیسے نماز کا الگ الگ ریٹ ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ایک امام کے پیچھے، حرم میں ہر بندے کی نماز کا ویٹ الگ ہے. آخرت میں گینی نہیں جائیں گی کہ اس نے اتنی کروڑ پڑھی ہیں، تولی جائیں گی. کسی کی کروڑ نمازیں کسی کی 1 نماز کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا اس میں. گینی جائیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فجر کے 2 فرض اور ہمارے فجر کے 2 فرض برابر ہی ہیں نا، ابھی 2 ہی پڑھتے ہیں. لیکن جب تولا جائے گا تو فرق پڑے گا. والوزن یومئذ الحق
اور قیامت کے دن کا وزن حق ہے، ہو کر رہنا ہے، تولی جائے گی ہر چیز. تو اس سے کمائی کرنی ہے، یعنی محبت ڈالی گئی ہے شدید، اور جس کے پاس جتنا کم ہوتا ہے محبت زیادہ ہوتی ہے اس میں، بچاتا ہے. آپ دیکھ لیں جس کے سر پر بال کم ہوتے ہیں کتنا پیار ہوتا ہے، کتنی کیئر کرتا ہے ان بالوں کی، جیل لگا لگا کے سوار سوار کے ان کے لٹاتا رہتا ہے. جن کے جتنے زیادہ ہوتے ہیں بے پرواہی برتتے ہیں، ان کو بھی قدر تبھی آتی ہے جب رن وے نظر آنا شروع ہوتا ہے. یہی حال دولت کا بھی ہوتا ہے، تھوڑی ہوتی ہے لیکن پیاری ہوتی ہے. جس کا ایک بچہ ہوتا ہے سنبھال کے رکھتا ہے، جس کے 10-12 ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون افغانستان گیا ہوا ہے لڑنے کے لیے، کون کہاں گیا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں. کچھ تو آنکھوں کے سامنے آئی ہے نا. اس لیے جن علاقوں میں جہاد زیادہ ہوتا ہے وہاں آبادی بھی زیادہ رکھتے ہیں وہ، کہ اوکھا سوکھے ویلے کوئی ایک دو سامنے بھی رہیں. اولاد کو کبھی بھی، اولاد کی زیادتی کو اللہ پاک نے پورے قرآن حکیم میں عذاب نہیں کہا کہ ہم نے کسی قوم پر عذاب بھیجا تو ان کی آبادی زیادہ کر دی. احسان جتایا کہ تم تھوڑے تھے، ہم نے تمہیں زیادہ کر دی. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. پھر ہم نے تمہاری مدد کی. بنی اسرائیل کو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے پھر تمہاری مدد کی، ہم تمہیں مال اور اولاد میں کثرت عطا فرمائی، یہاں کہ تم آبادی کے لحاظ سے اکثریت میں ہو گئے. بہت ساری حکومتیں خوف زدہ مسلمانوں کی آبادی سے. یعنی اگر آپ مینیج کریں، اس آبادی کو استعمال کرنا سیکھیں، بندے کے بچے بن جائیں، تو آبادی کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور تمہارا تم مینیج نہیں کرتے. تم ہزاروں لاکھوں لوگوں کا رزق خود اکٹھا کر کے بیٹھے ہو، لوگوں کے بچے مرواتے ہو. اپنی اگلی 7 پشتوں کا اکٹھا کیا ہوا ہے، اور دوسروں کو کہتے ہیں بچہ پیدا مت کرو کہ کہیں وہ کل تقاضا نہ کر دے ہم سے کہ واپس کرو ہمارا لوٹا ہوا. خیر، امتحان اصل میں یہ ہے، جس امتحان میں ہم مبتلا ہیں، کہ ہمیں اللہ نے دے کر بھی آزمایا ہے اور لے کر بھی آزمایا ہے. یعنی جن کی اولاد نہیں ہے ان کا بھی امتحان ہے کہ یہ اللہ سے ہی اولاد مانگتے رہتے ہیں یا درمیان میں بلیک میل کرنے کے لیے داتا صاحب بھی چلے جاتے ہیں، دمڑیاں والی سرکار کوئی بکرا چڑھاتے ہیں، سخی سلطان بہو کی خاک کھاتے ہیں. امتحان ہے ان کا. ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی گوڑے جوڑ کے مانگتے رہے نا اللہ پاک سے. 8 نبی چھوڑ کے سارے نبی ان کی اولاد میں سے ہیں. مانگا تو کس سے مانگا ہے؟ کوئی خاص آیت بتا دیں جی جس کا ورد کریں. اوہ اللہ پاک کو تم وظیفے کر کے قابو نہیں کر سکتے. دعا تمہارا اصل میں ایسٹ ہے. یہ دعائیں جو پوری نہیں ہوتی یہ ضائع نہیں چلی جاتی کہ تم افسردہ ہو جاؤ کہ جی ضائع ہو گئی اپلیکیشن، کسی نے ڈسٹ بن میں پھینک دی. ایسا نہیں ہے، یہ سنبھال کر رکھی گے. قیامت کے دن تیرے جو اعمال کم ہوں گے اللہ پاک ان دعاؤں کو دائیں پلڑے میں رکھ کے تیرا وزن برابر کرے گا. اس نے مانگا تھا لیکن اس وقت ہم نے نہیں دیا اس کو، اس کی آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. تو دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، عبادت بھی ہے. الدعاء هو المخ العبادہ، وہ مخ العبادہ ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. نماز پوری شروع سے لے کر آخر تک کیا ہے؟ دعا ہی دعا ہے. یہ تم غیروں سے مانگو گے تو خدا کے لیے تم نے کیا رکھا ہے؟ تو نبیوں سے بھی اللہ نے دعائیں منگوائیں. وہ دعائیں پھر کوٹ کی قرآن حکیم میں کہ ایوب جب بیمار ہوا تو اس نے کیا کہا. نہ تو کہیں کی خاک کھائی، نہ کہیں جا کے اور سجدے کیے، ہم ہی سے مانگتے رہے. سورہ انبیاء دیکھ لیں، اللہ پاک نے کانو یدعوننا، وہ ہم ہی سے مانگا کرتے تھے، سیلف سفیشینٹ نہیں تھے. ہمارا تو جو بھی 4 نمازیں پڑھ لیتا ڈپو کھول لیتا، لوگوں کو بچے دینے شروع کر دیتا ہے. یہ ہندوؤں والا جو ہمارے اندر جینز ہے نا، یہ ایکٹیویٹ رہتے ہیں. کہیں نہ کہیں سے ہم ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں والا معاملہ. جن کو نہیں دی اولاد ان کا بھی امتحان ہے، جن کو دی ہے ان کا بھی امتحان ہے. بچہ بیمار ہو گیا اور فلاں کے پاس لے جاؤ، وہ پھونک مارے گا، وہ خاک لائے گا، وہ تھوکے گا منہ کے اندر، ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی غلط. دعو عباد اللہ، اللہ کے بندو دعا کرو.
یعنی علاج کرواؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، اللہ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کی دوا نہ پیدا کی ہو، لہذا دوا کھاؤ۔ مر گئی تو بھی گلے شکوے، بھائی اللہ نے بنایا تھا، اللہ نے تمہیں دیا، 4 دن کھیل لیے، اللہ لے گیا، اس کی چیز تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔